لیتا ہے ہر وقت اس کا ہو جاتا ہے. وہ کسی زمانے میں بوڑھا نہیں ہوتا. صبح بھی اس کی ہے, دوپہر بھی اس کی ہے, شام بھی اس کی ہے, اور ہر علاقہ اس کا ہے. وقت پر کنٹرول اس نے حاصل کر لیا, اس لیے کہ روح وقت کے قدموں سے وابستہ ہو گیا. میرے مصطفیٰ سے جو وابستہ ہوا ہر زمانہ اس کا ہے. ارے 26 کیا, 36 کیا, 46 کیا, قیامت تک روح وقت سے جو وابستہ ہوا اس کا وقت ہوتا ہے. اگر کوئی پوچھتا ہے ہم سے کہ سرکار غریب نواز کا وقت کون سا تھا, اس سے کہو ارے بیوقوف کون سا نہیں, آج بھی انہی کا وقت ہے, آج بھی انہی کا وقت ہے. امام حسین کا وقت کون سا تھا؟ نہیں, آج بھی امام حسین کا وقت ہے. شاہ است حسین, بادشاہ است حسین. فارسی میں کہا گیا ہے شاہ ہے حسین, بادشاہ ہے حسین. یہ نہیں کہا گیا شاہ تھا حسین, بادشاہ تھا حسین. نہیں, تھا نہیں ہے, بلکہ قیامت تک آنے والا مسلمان یہی کہے گا بادشاہ ہے حسین. کہ تم تھا کہتے ہو, تھا والے تو نہیں ہے. اسی طرح سے آپ کو میں نے بہت پہلے ایک بات سنی ہوگی میرے کسی تقریر میں, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا, کلمہ پرانا نہیں ہوتا کبھی. لا الہ الا اللہ ایک جملہ ہے, دوسرا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا ترجمہ کسی کو معلوم ہے؟ محمد اللہ کے رسول, کیا معلوم ہے آپ کو ترجمہ؟ محمد اللہ کے رسول ہیں, تھے کوئی نہیں کہتا نا. محمد اللہ کے ہے, پریزنٹ کو کہا جاتا ہے. حال میں جب بھی یہ کلمہ پڑھو گے یہی بولنا پڑے گا محمد اللہ کے رسول ہیں, اور وہ ان کا عقیدہ ہوگا جو کہتے ہوں گے مر کر مٹی میں مل گئے معاذ اللہ. ہمارا عقیدہ تو یہ ہے یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے ہر زمانہ رسول کا ہے, ہر آنے والا وقت محمد رسول اللہ کا ہے. تو اس لیے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں جو وفا کیا میرے نبی سے ہر وقت اس کا ہے. میں تعریف کے لیے نہیں کہتا, میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں, لیکن اب حالات ایسے کہ گھر کے لیے دینے کو میرے پاس وقت نہیں رہ جاتا. وجہ کیا ہے؟ روح وقت کی بات کرتا ہے تو سارا وقت اس کا ہو گیا. بھیڑ بھاڑ ایک طرف, لوگوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ ایک طرف مائل کر دیتا ہے. اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ تم وفا کرو اس نبی پاک کی ذات سے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وفا کرنے والا کبھی برائیوں میں نہیں آ سکتا. ایک سمپل سی بات میں بتا دوں, کئی نوجوان ہم سے محبت کرنے والے ہیں, میں اگر اپنی یہ پگڑی اٹھا کر, اپنا امامہ اٹھا کر کے دے دوں کہ یہ لے لو رکھ لو, محبت کرنے والا اس کو عزت سے ہی لے گا. لیکن اگر اپنے سر پر پہن کر کے جائے وہ, مجھے بتاؤ کیا یہ امامہ پہن کر کے کوئی شراب کی دکان پہ کھڑا ہوگا؟ وہ تاش کے پتوں پہ جا کے کھڑا ہو سکتا ہے؟ کسی ایسے طوائف کے بازار میں جائے گا پہن کے, اس کو خود سے اندر سے اتنی شرم آئے گی کہ میرے سر پر ایک امامہ ہے, لوگ دیکھ رہے ہیں. میرے عزیزوں, میری کوئی حیثیت نہیں, لیکن میرا ایک امامہ تمہارے سر پر ہو تو تم عیاشیوں میں نہیں جا سکتے. تو ساتھ میں یہ یاد رکھو تمہارے ساتھ نسبت رسول اللہ ہر گھڑی موجود ہے, ہر وقت تمہارے ساتھ میرے مصطفیٰ کی غلامی کی نسبت ہے. تو تم کیسے عیاشیوں میں جا سکتے ہو؟ کیا نشہ کرنا تمہاری عادت ہو سکتی ہے؟ کیا جوا کھیلنا ایک مسلمان کے لیے زیب و زینت ہے؟ کیا تمہارا بد اخلاق ہونا, لڑکیوں کی طرف آوارگی کرنا, یہ تمہارے اخلاق ہو سکتے ہیں؟ رسول اللہ سے اگر تمہاری سچی وفا ہے تو یہ بے حیائیاں کبھی نہیں آ سکتی. یا تو تم جھوٹ بول رہے ہو یا تو پھر پکی وفا نہیں کرتے, محبت میں کامل نہیں ہو یا تو پھر زبان سے جھوٹ بول رہے ہو. دو میں سے ایک دیکھ لو. اگر جھوٹ بول رہے ہو تو توبہ کر لو اور اپنے نبی سے وفا کی بات پکی کر لو. اور جن لوگوں نے رسول اللہ سے وفا کیا, محبت کیا, پوری دنیا مل کر کے ان کا بال بیکا نہیں کر سکتی. اتنی بات یاد رکھو. ایک نوجوان عبداللہ بن حذافہ, نوجوان یہاں زیادہ ہیں, میں ان کو بتا رہا ہوں. ایک عیسائی بادشاہ نے گرفتار کر لیا صحابی کو, اور جوان تھے, بہت جوان تھے. بادشاہ نے گرفتار کیا, پکڑ لیا,
اور اس کے بعد کیا کہا کہ عبداللہ بن حذافہ کو آفر دیا کہ اگر یہ میرے دین میں آ جائے تو میں آدھی سلطنت اس کو دے دوں گا، آدھی سلطنت۔ تو عبداللہ بن حذافہ نے کیا کہا جانتے ہو؟ دیکھ کر کے مسکرائے اور کہا میرا دین اتنا سستا نہیں ہے، میں رسول اللہ سے وفا کرتا ہوں، میں اپنی نبی سے وفا کرتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا اس سے بھی زیادہ اگر تو چاہے تو بھی میں دینے کو تیار ہوں۔ عبداللہ بن حذافہ کا جواب سنو، نوجوانوں تمہاری زندگی میں بھی ایسے معاملات آتے ہیں تو تم کیا بک جاتے ہو؟ اس صحابی کی بات سنو، فرماتے ہیں اے بادشاہ ایک سلطنت تیری دے دے، اس کے بعد ایک اور سلطنت، اس کے بعد ایک اور سلطنت دے، 3 سلطنتیں تو مجھے دے دے، اس کے باوجود آنکھ پلک جھپکنے کے برابر بھی میں اپنے نبی سے غداری نہیں کر سکتا، بس اتنی دیر کے لیے بھی میں اپنے نبی سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ جس کے پاس پوری سلطنت کا آفر آیا ہو وہ یہ کہتا ہو تو میرے عزیزو یہاں تھوڑے چند سکوں پر بکنے والے لوگ اپنے ایمان کی خیر لیں، وہ اپنے ایمان کے بارے میں سوچیں۔ کتنے تو ایسے ہیں آج طوفانوں میں بہ گئے، وہ سوچ رہے ہیں کہ آج مال ان کے پاس ہے، پیسہ ان کے پاس ہے، ادھر چلے جاتے ہیں تھوڑا، کسی کی جے وجے کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو۔ یہ عقیدہ رکھ لو میرے اے سنی بھائیو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ۔ آج حالات ایسے ہیں کہ لوگ سختیوں سے ہو سکتا ہے بچ جائیں گے، لیکن دولت اور عورت کے آفر پر اکثر لوگ بہک جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں، ان کا ایمان ہی نہیں رہ جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ اور ان کے نوجوانوں کی سیرت پڑھو تو پتہ چلے گا کہ انہوں نے وفا کی تھی تو کیسے وفا کی تھی۔ آج تم یہاں بیٹھے ہو، تمہارا خیال یہ ہوگا کہ یہاں مجھے کون دیکھ رہا ہے، ارے مدینے والے سرکار مدینے میں ہیں، میں ان کا غلام ہوں لیکن بہت دور ہوں۔ ایسا اگر تمہارا عقیدہ ہے تو بدلو۔ ایک صحابی حضرت نعمان ایک ملک میں گئے تھے، بہت شاندار ان کا استقبال کیا بادشاہ نے، بس توجہ، بادشاہ نے ان کے لیے ریشم کا قالین بچھایا اور سونے سے کلائی کی ہوئی کرسی لگایا کہ محمد عربی کا ایمبیسیڈر ترجمان آ رہا ہے۔ تو لیکن جب وہ صحابی آئے تو جانتے انہوں نے اپنی تلوار سے وہ ریشم کا جو بچھا ہوا قالین تھا اس کو ہٹا دیا، اور جو سونے سے کلائی کی ہوئی کرسی تھی اس پہ بیٹھنے سے منع کر دیا، ہٹاؤ میں لکڑی کی کوئی کرسی پہ بیٹھ لوں۔ تو بادشاہ نے دیکھا اور کہا اتنا ایٹیٹیوڈ کیوں ہے تمہیں، اتنا غرور ہے۔ اس صحابی نے کیا کہا تھا جانتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کے لیے ریشم کا استعمال حرام ہے، مردوں کے لیے سونے کا گولڈ کا استعمال حرام ہے، میں نہیں استعمال کر سکتا۔ اس بادشاہ نے کہا ارے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو عرب میں ہیں اور تم یہاں ہو۔ اس صحابی نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا میاں ہمارا ایمان مدینے کا ہی نہیں ہے، پوری کائنات میں جہاں بھی ہوں گے ایمان ساتھ میں ہوگا، میرے نبی سے وفا ہر گھڑی ہوگی۔ یہی میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ بازار میں ہو تب بھی اخلاق ہو، مسجد میں ہو تب بھی اخلاق ہو، گھر میں ہو تو بھی اخلاق ہو۔ یہ جو نعرے لگاتے ہیں بیٹھ کر، جلسے میں بہت جوش آتا ہے، جلوس میں بہت جوش آتا ہے، اسلام زندہ باد، لبیک یا رسول اللہ، شادی کے محل میں بھی تو لگاؤ کبھی، ننگی عورتیں گھوم رہی ہیں، سر پہ دوپٹہ تک نہیں ہے، یہ کیسی جہالت ہے، وہاں اسلام کہاں چلا گیا؟ خوشیوں میں جب اڑانے کی بات آئے عورتوں کو آزاد گھما دیتے۔ سنو میرے آقا نے فرمایا دیوس جہنمی ہے، دیوس جہنمی ہے، دیوس جہنمی ہے، 3 بار حضور نے فرمایا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ دیوس کون ہے؟ حضور فرماتے ہیں وہ شخص جس کی عورت بے پردہ باہر گھومتی ہے، جس کی عورت بغیر پردے کے باہر گھومتی ہے، ایسا شخص دیوس ہے۔ ارے مرد جہنم میں جائے گا تو عورت کا کیا ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وفا کی بات کرتے ہو تو ہر جگہ پر امپلیمنٹ کر کے دکھاؤ۔ اسلام صرف مسجدوں میں نعرے لگانے کا نہیں ہے، اسلام صرف جلسوں میں نعرے لگانے کا نہیں ہے، اسلام صرف جلوسوں پہ زوردار نعرے لگانے کا نہیں ہے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ تم اپنی پرسنل لائف میں اسلام کو امپلیمنٹ کر کے دکھاؤ۔ دنیا کیا بولتی ہے اس سے مجھے غرض نہیں، تمہاری داڑیاں کہاں چلی گئی؟ کیوں؟
دنیا کو دیکھ کر کے ڈر کر کے نکال دیے؟ یاد رکھو داڑھی نکالنے سے اگر تم یہ سوچتے ہو موت جلدی نہیں آئے گی تو یہ خام خیالی ہے. داڑھی والے کو بھی آتی ہے، بغیر داڑھی والے کو بھی آتی ہے، ٹوپی والے کو بھی آتی ہے، بغیر ٹوپی والے کو بھی آتی ہے. موت و حیات اللہ کے دست قدرت میں ہے. اگر اللہ چاہ لے تو مچھر سے بھی موت آئے گی، اور نہ چاہے تو بڑے بڑے طاغوتوں سے بھی موت نہیں آ سکتی. ہاں یہ بات ڈر اور خوف نکالو. آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بنایا ہے وہ بن کر کے رہو. تمہارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت ہے. حضور کا چہرہ کہاں ہے تمہارا؟ حضور سے محبت کی بات کرتے ہیں اور داڑھی کو نکال کر گٹر اور نالیوں میں پھینک دیتے ہیں. اور بیچاری داڑھی بھی اتنی غیرت مند ہے، وہ کبھی ہار مانتی ہی نہیں، موت تک بھی کبھی ہار نہیں مانتی. تم روز اس کو چھیل کر کے پھینک دیتے ہو لیکن پھر وہ آتی ہے. لیکن میں کبھی محسوس کرتا ہوں یہ نوجوان کو تھپڑ مارنے کے لیے آتی ہے. وہ بولتی ہے روز، میاں تم مرد ہے رکھ لے مجھے. وہ کہتا ہے نہیں ہو، نکال کے پھینکتا ہے. وہ بار بار نکالتا ہے، کہتا ہے نہیں ہوں میں. داڑھی پھر 2 دن کے بعد آتی ہے، بولتی ہے نہیں میاں تم مرد ہے. وہ کتنی مرتبہ یہ جنگ تو داڑھی کے ساتھ اس کی چلتی رہتی ہے. وہ روز 2-3 دن کے بعد اگر برا لگے تو نگل جانا. اس کا کوئی علاج نہیں، بخار کی دوا کڑوی ہوتی ہے. ہاں اسی لیے میں بول رہا ہوں کہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کی بات کرتے ہو تو پھر حضور کے چہرے کو بھی اپنانے کی کوشش کرو. کہاں ہے حضور کے اخلاق، کہاں ہے اور تمہارے کہاں ہے؟ تو پھر یہ بات کیوں کہتے ہو ہم کو نبی سے محبت ہے؟ محبت ہے تو دنیا جو بھونکتی ہے بھونکنے دو، اپنے نبی کے اخلاق پر عمل کر کے دکھاؤ. یہ دنیا جو تمہیں تانے مارتی ہے یہ جنت دینے والی بھی نہیں، دوزخ دینے والی بھی نہیں، یہ پھوٹی کوڑی بھی دینے والے نہیں. جو تمہیں تانے مارتے ہیں یہ قبر تک بھی نہیں آنے والے. تمہارے ساتھ جو بھی ہوگا قبر میں بھی آمینہ کے لال تشریف لانے والے ہیں، حشر میں بھی تاجدار مدینہ کی شفاعت ہی ہونے والی ہے. اس لیے میرے عزیزو اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ میں اپنی گفتگو کو یہاں پر ختم کرتا ہوں. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. زندگی اس پر گزارو، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. انقلاب لاؤ، تبدیلی لاؤ، اپنی اپنی زندگیوں کو بدلو، پھر سارا ماحول خود بخود بدل جائے گا. کل کو دیکھنا تم بدلو گے تو کسی نعرے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی. تم اگر عشق رسول میں آئے، لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ مجھے سننے کے لیے بہت سارے لوگ ڈرے ہوئے سہمے ہوئے، پتہ نہیں کون سے بڑی بڑی جنگوں کی بات کریں گے. میاں میں پلاسٹک کی چاقو کی بھی بات نہیں کرتا، میں تو بلیڈ اور چھری کی بھی بات نہیں کرتا. میں تم سے یہ کہتا ہوں سب سے بڑی دولت عشق رسول کی ہے. کہاں بم بارود اور کہاں پیٹروٹ میزائل، کہاں چاقو چھری تلوار نیزے، نہیں، یہ سب اپنی جگہ پر. ہم عشق کے بندے ہیں. میرے آقا سے محبت اور وفا ایسی کرو. میرا یقین ہے کہ محبت مصطفیٰ میں ڈوبا ہوا بندہ جب سڑکوں پر چلتا ہے تو اسے دیکھ کر ہی کئی کیڑوں کی موت ہو جاتی ہے. تمہیں اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. عشق مصطفیٰ میں کامل ہو جاؤ، اس کے بعد دیکھنا ہر وقت تمہارا، ہر زمانہ تمہارا. آج 100 سال ہو گئے، اعلیٰ حضرت کا زمانہ ابھی چل رہا ہے. عشق محبت، عشق محبت. آج کے بچے بھی یہی نعرہ لگاتے ہیں. جیسے عشق و محبت کہا جائے اعلیٰ حضرت کا نام آتا ہے. کوئی مجمع اعلیٰ حضرت کا ایک شعر پڑھو تو جوش آ جاتا ہے، گرمی پیدا ہوتی ہے، ایمان میں جلا آتی ہے. اس کو کہتے ہیں میرے عزیزو زندگی. وہ 100 سال سے قبر میں ہیں لیکن نام لو تو یہاں جلسوں میں زندگی آ جاتی ہے. غریب نواز کو گئے ہوئے 800 سال ہو گئے. کتنی کرسیاں آئیں گئیں، یہ الیکشن سے آتی ہیں جاتی ہیں گرتی ہیں. کتنے تو پی ایم بیٹھے اور ان کے بعد ان کا حال یہ ہے کہ کسی اخبار کے کونے میں بھی نام نہیں ملتا. لیکن ایک کرسی ہے 800 سال سے جو کروڑوں دلوں پر حکومت کر رہی ہے. وہ الیکشن سے آئی ہوئی نہیں ہے، وہ اللہ کے سلیکشن سے آئی ہوئی ہے. وہ مرد قلندر غریب نواز کی حکومت آج بھی ہے. دیکھو ایک بار غریب نواز کا نام لو تو ہزاروں دلوں میں ٹھنڈک پیدا ہو جاتی ہے، آنکھوں میں رونق بڑھ جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں زندگی. اور ان کی زندگیوں کا راز کیا ہے؟ غریب نواز اگر
اگر مجمع میں زندہ ہے، اعلیٰ حضرت ہمارے مجمع میں اگر زندہ ہے، غوث اعظم اگر زندہ ہے، تو اس کا راز صرف یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگیاں ایرے غیرے نتو کھیرے کے تلوے چھاٹنے میں نہیں گزاری. ان کی پوری زندگی تھی تو وفائے رسول کے لیے تھی، عشق رسول کے لیے تھی. محبت مصطفیٰ میں جب دنیا سے کوئی جاتا ہے تو بات اتنی ہے، میرے جنازے پہ رونے والوں بغور دیکھو، فریب میں ہو، مرا نہیں ہو. غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا، غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا. وہ جو جنازہ بھی گیا عاشق رسول کا، وہ ظاہر میں مرا ہوا دکھتا ہے لیکن اصل اس کی زندگی شروع ہو جاتی ہے. اسی لیے قیامت تک اپنا نام کے ساتھ زندہ ہو رہنا چاہتے ہو تو ایک ہی فارمولا ہے، ان کی بات کرو، ہر دل پہ راج کرو. لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.